گھر کے سب سے چھوٹے بیٹے کی شادی ہو رہی ہے اور نکاح کی تقریب شروع ہونے والی ہے۔ اسی وقت اس بیٹے کی 70 سال کی ماں اچانک بے ہوش ہو گئی۔ جب اس ماں کو ڈاکٹر کے پاس لے کے گئے تو ڈاکٹر نے چیک کر کے بتایا، آپ کی جو ماں 70 سال کی ہے، یہ 5 ماہ کی حاملہ ہے۔ یہ خبر پورے خاندان پہ بجلی بن کے گری۔ سب لوگ منہ چھپاتے پھرے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تو کیسے ہیں آپ؟ یہاں پہ ایک عورت ہے جس کا نام ہے بلقیس بانو۔ بلقیس بانو ملتان کے پاس کسی نواحی شہر میں رہتی ہے۔ اس کے ہیں 5 بچے، 3 لڑکے اور 2 لڑکیاں۔ اس کا شوہر سکول ٹیچر تھا۔ اس نے بڑی عزت بنائی خاندان میں، رشتہ داروں میں، اپنے علاقے میں۔ بچوں کو پڑھایا لکھایا، اچھی تعلیم دی۔ جب تعلیم دینے کے بعد سب بچوں کی شادی کر دی۔ شادی کے بعد جب سب سے چھوٹے بیٹے کی شادی ہو رہی ہے، اس سے پہلے نا وہ کئی ماہ سے کہہ رہی تھی اپنے شوہر سے کہ میرے پیٹ میں نا ایسے رہتا ہے، ایسے نا عجیب سی گولا سے بن گیا، گیس ہی ہو گئی ہے، گڑوں گڑوں ہوتی رہتی ہے۔ تو جو ٹیچر تھا، سکول ٹیچر، اس کا شوہر، اس کا ایک حکیم بڑا اچھا جاننے والا تھا۔ حکیم کے پاس جاتا ہے کہ گیس ہو گئی ہے۔ اس کے ذہن میں بھی نہیں تھا کہ اس کی بیوی حاملہ ہے۔ وہ گیس کی پھکی بنا کے دیتا، وہ بجلا دیتا، کبھی آرام آتا کبھی آرام نہ آتا، اور بیوی ایسے ہی نہ گزارا کرتی رہی۔ تھوڑا جسم پھولا ہوا تھا، وہ کسی نے غور بھی نہ کیا، سب یہی کہتے رہے گیس ہے گیس ہے گیس ہے۔ ایسے ہی نا جو سب سے چھوٹا بیٹا ہے، اس کی شادی نہیں ہوئی تھی۔ اس کے شادی کے دن رکھ دیے۔ جب شادی کے دن رکھے تو ماں اکثر نا چکر کھا کے بے ہوش ہوتی، گرتی، الٹیاں کرتی، تو نا بیٹا کہتا ہے ماں جی یہ نہ ہو کہ شادی کے موقع پہ آپ کوئی رنگ دکھا دیں، کوئی چند چڑھا دیں۔ کہتی ہے بیٹا ایسی بات نہیں ہے، میں تمہاری شادی دیکھ کے مروں گی، تو پریشان مت ہو، تیری شادی میں رنگ میں بھنگ نہیں ڈالتی۔ سب لوگ ہنستے ہیں، مذاق کرتے ہیں، اور شادی کی شاپنگ میں، سارے کاموں میں آگے آگے کام کرتی رہی۔ اب جب نکاح شروع ہوتا ہے نا تو سٹیج پہ سب لوگ آتے ہیں، گرمی تھی، حبس تھی، سٹیج پہ بیٹھے ہیں، وہیں پہ اس بچے کی ماں بھی ہے۔ نکاح کی تقریب شروع ہونی ہے۔ اسی وقت نا اچانک جو ہے وہ اس کی ماں جو 70 سال کی ہے، بے ہوش ہو کے سٹیج پہ گر جاتی ہے۔ جب سٹیج پہ گرتی ہے، شوہر بھاگا بھاگا آتا ہے، اپنی بیوی کو اٹھاتا ہے، دوسرا بیٹا آتا ہے درمیان والا، وہ ماں کو اٹھاتا ہے۔ دونوں کہتے ہیں آپ جو نکاح کا پروگرام جو تھا جاری رکھیں، ہم اس کو ڈاکٹر کے پاس لے کے جاتے ہیں۔ لو جی، اس ڈاکٹر کے پاس لے کے آئے۔ ڈاکٹر کے پاس لے کے آئے تو ڈاکٹر اندر لے گئی، چیک کیا۔ ڈاکٹر پریشان ہو گئی چیک اپ کے بعد، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نظام قدرت تو یہ ہوتا ہے، عام طور پہ 50 55 حد ہوتا ہے 60 سال کی عمر میں عورتوں کو مینسز ہوتے ہیں، پھر بعد میں پیریڈ بند ہو جاتے ہیں۔ پر اللہ جو دینا دنیا میں جو روح آنی ہوتی ہے، کیسے بھی اس کا وسیلہ بنا دیتے ہیں۔ وہ اس کا پھر الٹرا ساؤنڈ کرتی ہے، تسلی کرتی ہے واقعی یہ عورت حاملہ ہے، 70 سال کی عمر۔ وہ باہر آتی ہے، ان سے کہتی ہے کہ آپ لوگ اس عورت کے کیا لگتے ہیں؟ اس کا شوہر کہتا ہے میں اس کا شوہر ہوں، اور کہتا ہے یہ اس کا بیٹا ہے۔ کہتا ہے آپ کی جو بیوی کو پتہ ہے کیا بیماری ہے؟ وہ دونوں پریشان ہو گئے، پتہ نہیں کون سی بیماری بتائے گی ڈاکٹر ابھی۔ وہ بڑے کہتے ہیں کیا بیماری ہے؟ ڈاکٹر ایک دم خاموش ہو گئی۔ اب ان لوگوں کا دل میں دھڑکن ایسے بند ہو رہی ہے، پتہ نہیں کیا بیماری بتا رہی ہے۔ ایک دم ڈاکٹر کے چہرے پہ نا شرارت والی اسمائل آتی ہے۔ اب ان کو تسلی ہو گئی کہ بات کوئی خطرے والی نہیں ہے۔ کہتی ہے کہ آپ کی جو بیوی ہے وہ 5 ماہ کی حاملہ ہے۔ جب اتنا کہا تو شوہر کا منہ پھٹے کا پھٹا رہ گیا، اور بیٹا وہاں سے غصے سے باپ کو دیکھتا ہے، اٹھ کے باہر آ گیا۔ بیٹا باہر آ گیا، اب وہ کہتا ہے کہ کہاں ہے میری بیوی، اندر آ کے دیکھ لیں۔ وہ اٹھ کے جاتا ہے بیوی کے پاس۔ بیوی پوچھتی ہے، بیوی کا پہلا سوال پتہ کیا ہے؟ بچوں کا نکاح خیریت سے ہو گیا؟ اس کو فکر بچوں کی ہے پھر بھی۔ وہ کہتا ہے خیریت سے ہو گیا، اللہ کی بندی پریشان مت ہو۔ وہ کہتی ہے ڈاکٹر نے کیا بتایا، مجھے کیا مسئلہ ہے، کوئی بڑی بیماری تو نہیں ہے؟ وہ کہتا ہے بس کچھ مت پوچھ۔ جب اپنے شوہر کے چہرے پہ پریشانی دیکھی نا تو کہتی ہے آپ بتائیں نا مجھے کیا ہوا مجھے۔
وہ کہتا ہے کہ تو جون سی نا 5 ماہ کی حاملہ ہے۔ یہ سنا تو اس کی ایسے جان نکل گئی ہے کہ اس عمر میں اپنے شوہر کو گھور رہی ہے، یہ کیسے ہو گیا؟ شوہر بیچارہ شرمندہ نظریں جھکائے ہوئے ہے۔ وہ کہتے ہیں جو ہو گیا سو ہو گیا۔ اب یہ لوگ نا اتنے میں بیٹا باہر سے آ گیا، باپ بیٹا پہ کھڑیا، بیٹا ماں کو غصے سے دیکھ رہا ہے جیسے ماں نے کوئی بہت بڑا گناہ کر دیا ہو۔ ان کے لیے بہت بڑی بےزتی تھی کہ اس عمر میں کیا بتائیں گے، ہمارے ماں باپ کو اس عمر میں بھی چین نہیں ہے، یہ گل کھلا دیا ہے۔ وہ ڈاکٹر سے کہتے ہیں کہ یہ بچہ ضائع نہیں ہو سکتا۔ ڈاکٹر اس کے شوہر سے کہتی ہے آپ اس کے دشمن ہیں، یہ بوڑھی ہڈی میں جان ہے، خدا نہ خواستہ ان کو کچھ ہو جائے پھر، اور بچہ 5 ماہ کا ہے، 5 ماہ بچہ ضائع نہیں ہوتا، اور ایسی بات سوچے ہی مت، ان کا خیال رکھیں، گھر رہ جائیں، دعا دارو کریں ان کا۔ اور یہ سن کے بیٹا غصے سے باہر آتا ہے، اور باپ جو ہے اپنی بیوی کو ساتھ لے کے باہر آیا، دیکھتا ہے باہر گاڑی نہیں ہے۔ وہ سمجھ گیا کہ بیٹا جو ہے نا غصے میں چلا گیا، رکشا کرایا، پہنچتے ہیں گھر پہ۔ گھر پہنچے، نئی بیوی جو بہو ہے وہ بھی آ چکی تھی، سارے مہمان تھے، وہ بھی کچھ مہمان چلے گئے تھے، کچھ گھر پہ ہی تھے، اور ابھی مہمان باقی تھے، سب پوچھتے ہیں بھائی کیا ہوا کیا ہوا۔ تو جو درمیان والا بیٹا ہے وہ کہتا ہے کہ آپ کی ماں نے نیا چاند چڑھا دیا ہے، آپ کا ننا منا سا بہن یا بھائی آنے والا ہے، آپ کی ماں 5 ماہ کی پریگننٹ ہے، حاملہ ہے۔ یہ سنتے ہیں تو جتنے رشتہ دار ہیں ایسے دیکھتے ہیں جیسے کوئی زنا کر کے آئے ہیں، حلال کاری حرام کا بچہ ہے۔ وہ جو نئی نئی بہو آئی تھی انگلش میں کہتی ہے ویری اسٹوپڈ مین، ان کو مینر نہیں ہے اس عمر میں کیسے، اور یہ ایسے کہتی ہے، وہ کہتی ہے یا تو اس گھر میں یہ رہیں گے یا میں رہوں گی۔ کون کہتی ہے؟ جو پہلے دن بہو گھر پہ آئی ہے، میں ایسی بےزتی انسلٹ برداشت نہیں کر سکتی۔ تو شوہر اپنی بیوی کو بغیر کچھ کہے اپنے کمرے میں لے کے چلا گیا، اور ایسے ہی نا اسے سمجھ آ گئی کہ بچے ہم سے متنفر ہو گئے ہیں، نہ بچے، نہ لڑکے نہ لڑکی، کوئی بھی ماں باپ سے ڈھنگ سے بات نہ کرتا۔ باپ جاتا ہے سرکاری دفتر میں، کچھ کاغذی کاروائی کر کے آتا ہے، کاغذی کاروائی کر کے آتا ہے تو اتنے میں جو اس کی شادی ہوتی چھوٹے بیٹے کی، اس کی بہو جو ہے نا، اس کی بیوی میکے جاتی ہے، میکے جاتی ہے۔ بیٹے نے فیصلہ کیا کہ باپ سے کہیں گے بھائی آپ نکل جاؤ ہمارے گھر سے۔ باپ سے کہتے ہیں بھائی دیکھو آپ کی وجہ سے ہماری بہت بدنامی ہوئی ہے، ماں اوپر جو بے ہوش پڑی ہے اس کو ہم دیکھ لیں گے، آپ نکلو یہاں سے، ہم آپ کو برداشت نہیں کریں گے۔ باپ کو دھکے میرے دے کے گھر سے نکال دیا، دھکے دے رہے ہیں، باپ پریشان تھا ٹینشن سے پہلے ہی، اور باپ دھکوں کی وجہ سے نا اس کا ہارٹ اٹیک ہوتا ہے، اور وہیں موقع پہ فوت ہو گیا۔ اب کسی کو معلوم نہیں تھا گھر میں کیا ہوا ہے، جھگڑا کس بات پہ ہوا، کسی کو نہیں معلوم۔ لو جی انہوں نے اعلان کرایا، باپ فوت ہو گیا، رشتہ دار اکٹھے ہوتے ہیں، اور جس چیز رشتہ دار کو پتہ نہیں تھا نا کہ گھر میں اس کی ماں جو ہے وہ وہاں پہ جو بے ہوش ہوئی تھی اسٹیج پہ کیوں ہوئی تھی، ان سب کو ہی معلوم پڑ گیا کہ ان کی ماں حاملہ ہے۔ ہر ایک زبان پہ یہی الفاظ تھے کہ بڑھاپے میں یہ گل کھلا رہی ہے، چین نہیں ہے اس کو۔ لو جی باپ کا 10واں ختم ہوتا ہے تو ماں کے ساتھ وہی سلوک، ماں سے کہتے ہیں کہ جتنی بدنامی ہم نے برداشت کرنی تھی کر لی ہے، ہمارے میں اور ہمت نہیں ہے، ہم بڑھاپے میں آپ کی وجہ سے بدنامی برداشت کریں، آپ کو تو شرم نہیں آتی، ہم کو تو شرم آتی ہے، لوگوں سے کیسے منہ ملائیں گے، آپ جائیں یہاں سے۔ ماں کہتی بیٹا کیسے ظلم کر رہے ہو؟ کہتے نہیں، نہ آج کے بعد آپ ہماری ماں اور نہ ہم آپ کے بیٹے، نکلو یہاں سے۔ ماں واسطے دیتی ہے، ترلے دیتی ہے کہ نہ نکلو، دھکے دے کے 5 ماہ کی حاملہ 70 سال کی بوڑھی کو گھر سے نکال دیا۔ وہ بیچاری کوستی بچوں کو، روتی پیٹتی، فٹ پاتھ پہ چلتی چلتی آخر ایک جگہ پہ وہ تھک گئی، وہاں پہ لیٹی، وہاں پہ نیند آ گئی۔ وہاں ساتھ ہی چھوٹا سا ڈھابا ٹائپ ہوٹل بنا ہوا تھا۔ ہوٹل والے نے دیکھا ہے کہ بڑھیا بے ہوش پڑی ہے، اٹھاتا ہے، پوچھتا ہے کون ہو، کہاں سے آئی ہو، دکھنے میں تو اچھے گھر کی لگتی ہو، کیا واقعہ ہوا تمہارے ساتھ؟ وہ اس ہوٹل والے کو پورا واقعہ سناتی ہے کہ میرے بچوں میں ایسا ایسا کام کیا ہے۔ وہ کہتا ہے کوئی بات نہیں ہے، آپ یہاں پہ رکو، کھاؤ پیو، مشکل نہیں ہے۔ میرے نا ہوٹل کے سامنے ایک لڑکا برگر لگاتا تھا، اب وہ جو ان سے نا آ نہیں رہا، یہ اگر آپ برگر لگائیں گے نا تو یہاں پہ گاہک بہت آتے ہیں،
تو نارمل سا کام ہے، گھر میں انڈا فرائی کرتی ہیں، اب بریڈ پہ رکھنا ہے، کیچپ لگانا ہے، برگر بن جائے گا، اور آپ کا بھی گزارا ہو جائے گا، میرا بھی ہو جائے گا۔ وہ کہتی ہے سوچتی ہوں ٹھیک کیسے کروں گی، اتنے میں کیا دیکھتی ہے، پریشانی میں بیٹھی ہے، ایسے ہاتھ آگے کر کے سب لوگ گزرتے ہیں، کوئی 5 کوئی 10 روپے رکھ کے جاتے ہیں بھیک کے طور پہ۔ وہ جب دیکھتی ہے مٹھی میں پیسے ہیں، آواز دیتی ہے، سب لوگوں کو آواز دیتی ہے، کہتی ہے میں کوئی بھکارن نہیں ہوں، وہ جو میرے پیٹ میں بچہ پل رہا ہے نا، اس کو میں بھیک کے پیسوں سے نہیں پالوں گی۔ پھر بھی اس ماں کو اس بچے کی فکر ہے۔ لو جی وہ کیا شروع کر دیتی ہے برگر کا کام۔ اللہ نے برگر میں برکت ڈالی، کاروبار اس کا اچھا چل پڑا۔ ادھر جو گھر میں بچے ہیں، 3 بیٹے اس کے، وہ سوچتے ہیں یہ ہمارا جو گھر ہے نا، ہے تو بہت بڑا، وہ 4 کنال کا بڑا گھر تھا، اس گھر کو بیچ کر نا ہم نا کسی اچھی سوسائٹی میں ایک بنگلہ بنا لیتے ہیں، یا اپنے پیسے تقسیم کر لیتے ہیں اور اپنی اپنی مرضی گھر خرید لیں گے۔ تینوں بھائی نے فیصلہ کیا ٹھیک ہے جی۔ وہ جاتے ہیں وکیل کے پاس، وکیل سے جا کے کہتے ہیں جی ہم نے یہ گھر بیچنا ہے، تو یہ وہ کہتا ہے آپ بیچ نہیں سکتے۔ کہتا ہے ہمارا گھر ہے، ہم کیوں نہیں بیچ سکتے؟ کہتا ہے آپ کے باپ کے مرنے سے 3-4 دن پہلے ہمارے پاس آپ کے باپ آئے تھے، ابو آپ کے آئے تھے، انہوں نے یہ گھر اپنی بیوی کے اور ہونے والے بچے کے جو اس کے پیٹ میں ہے ان کے نام پہ کر دیا ہے۔ اب تو بچوں کے پاؤں تلے زمین نکل گئی کہ گھر اس کے نام ہے۔ وہ پوچھتے ہیں جو دکان اور پلاٹ ہے، وہ کہ سب کچھ ان کے نام کر دیا۔ آپ تینوں لڑکوں کو اور دونوں بیٹیوں کو جائیداد سے بے دخل کر دیا۔ اب تو ان بڑے پریشان، وہ کہتے ہیں کیسے بھی ماں کو ڈھونڈو، زندہ ہے مردہ ہے کیسے بھی ڈھونڈو، مر گئی ہے ٹھیک ہے، اس کا سرٹیفکیٹ بنوا لیں گے۔ لو جی ڈھونڈے، دن رات ایک کر دیا۔ ہفتہ 10 دن کی محنت کے بعد معلوم پڑا ان کو۔ وہ کہتا ہے یہاں پہ ایک عورت ہے، وہ بالکل ماں کی طرح لگتی ہے، جلدی آؤ۔ جو سارے لڑکے دیکھتے ہیں واقعی ماں ہے، وہ جاتے ہیں اور ماں کے پاؤں لگ پڑ جاتے ہیں، ماں جی معاف کر دو، ہم نے بڑا ظلم کیا، ہم رسوا ہو گئے، ہم نے جنوں کو گھر سے نکال دیا، ہمیں معاف کر دو۔ روڈ کے اوپر ڈھابا تھا، دنیا اکٹھی ہو گئی، سب لوگ سوچتے ہیں کہ بچہ واقعی بھائی جو ماں جی کے بچے ہیں ان کو شرم آ گئی ہے۔ ماں جی سے کہتے ہیں آپ کے بیٹے آپ کو لینے آئے ہیں، آپ ساتھ چلی جائیں، یہ کام تھوڑی ہے۔ جھولے میں بچے کو لٹایا ہوا ہے، جھولے کے ساتھ بچہ وہاں پہ کھیل رہا ہے، بچہ پیدا ہو چکا تھا، اور آپ یہاں پہ برگر لگا رہی ہیں۔ بڑی خوش ہوتی ہے، وہ سوچتی ہے کہ شاید میرے بچے راہ راست پہ آ گئے ہیں۔ اپنے چوتھے بیٹے کو لے کے اور تینوں بیٹوں کے ساتھ گھر آ گئی پرانے۔ اب ان کا واردات کا طریقہ یہ تھا کہ پیپر پہ ماں کے انگوٹھے لگا لیں گے، اور نہ آتے گھر میں جو بہو ہیں تینوں، وہ ماں کے پاؤں پڑ گئی، معافی مانگے، کوئی ماں کی مالش کرتی ہے، کوئی ماں کے لیے نیا سوٹ لے کے آتی ہے یہ سوٹ پہنے، کوئی جو ننا بچہ اس کو کھلا رہی ہے۔ ماں بڑی خوش ہوتی ہے، پر ماں سوچتی ہے کوئی لازمی کوئی دال میں کالا ہے، کچھ نہ کچھ تو ہے، جو ایک دم یہ حالات بدلے ہیں نا، اتنے اچھے میرے بچے ہیں لیکن اتنے اچھے ہیں، بہو اتنی اچھی ہیں، یہ نہیں ہو سکتا، کچھ نہ کچھ تو ہے دال میں کالا۔ ماں کے لیے کمرہ جو بڑا کمرہ ہے جس میں ماں باپ پہلے رہتے تھے، وہ کمرہ صاف کر کے وہاں پہ ماں کا بستر لگایا، چھوٹے بھائی کا بستر لگایا، بڑے خوش، ماں بڑی خوش، خوب رات کو گپ شپ کرتے ہیں۔ ماں کہتی ہے مجھ کو نیند آ رہی ہے، اپنے کمرے میں جاتی ہے، ایک بہو جاتی ہے گلاس بھر کے دودھ لے کے آتی ہے، یہ دودھ ہے آپ بھی پی لیں اور اس میں سے بچہ کو بھی پلا دیں، فیڈر میں ڈال دیں۔ ماں کہتی ہے ٹھیک ہے۔ اب ماں نے نا دودھ نا رکھا سائڈ ٹیبل پہ کہ ابھی میں فیڈر میں ڈالتی ہوں، خود بھی پی لوں گی، اس کو بھی پلا دوں گی۔ اتنے میں چھوٹا بیٹا تھا، اس کی نا پاؤں لگا، اس کا پاؤں لگا دودھ کے گلاس کو اور دودھ نیچے گر گیا۔ ماں کہتی ہے اچھا اب میں کیا آواز دوں، میں خود جاتی ہوں کچن سے دودھ لے آتی ہوں۔ وہ اٹھتی ہے، کمرے سے باہر نکلتی ہے تو باہر آوازیں آ رہی ہیں، وہ سوچتی ہے اس ٹائم بچے جاگ رہے ہیں، وہ دھیان سے سنتی ہے کان لگا کے، تو بچے بات کر رہے ہیں کہ شکر ہے اب تک تو ماں نے دودھ پی لیا ہوگا، اور ماں کا صبح ہم انگوٹھا لگا لیں گے اور ماں کو جناب دفنا دیں گے اور جائیداد ہمارے نام ہو جائے گی۔ سارے باپ جو ان سا بڑا چلاک نکلا ہمارا، ساری جائیداد ماں کے نام کر گیا، پلاٹ، دکانیں، گھر، اور وکیل صاحب کا جو منہ بند کرنا ہی پڑے گا، وکیل صاحب کو دینے پڑیں گے، ایسے باتیں کر رہے ہیں۔ اسے جب معلوم پڑتا ہے کہ میرے دودھ کے گلاس میں زہر ڈالا تھا، وہ ڈر کے مارے کمرے میں آتی ہے،
دوسری طرف کھڑکی تھی، ایک اور راستہ تھا گھر کا، وہاں سے وہ نکل گئی اپنے بچے کو لے کے۔ ادھر بچے جا کے کمرے میں سو گئے اپنے۔ صبح اٹھتے ہیں، سوچتے ہیں کہ ماں مر گئی ہوگی، کمرے میں آتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ماں کمرے میں ہے ہی نہیں ہے۔ پریشان، ان کو یقین ہو گیا کہ ماں نے ہماری باتیں سن لی ہے۔ دودھ بھی یہاں پہ بکھرا پڑا ہے، ماں نے دودھ بھی نہیں پیا، نہ بچے نے دودھ پیا۔ ہو نہ ہو ماں جو سی ہے وکیل کے پاس گئی ہوگی، اگر ماں نے باتیں سنی ہے تو۔ یہ پہنچتے ہیں وکیل کے پاس، وہاں پہ ماں اندر بیٹھی باتیں کر رہی ہے، یہ دروازے کے پاس چھپ کے ماں کی باتیں سن رہے ہیں۔ ماں کہتی ہے دیکھیں وکیل صاحب، وہ میں اس لیے آئی تھی یہاں پہ، کہ جو دکان، گھر، جائیداد ہے وہ سب کس کے نام پہ ہے؟ وکیل کہتا ہے سب آپ کے نام پہ کر دیے۔ کہتا ہے مجھ کو نہیں چاہیے، جتنا حق میرا بنتا ہے، جو 8% ہوتا ہے، 8واں حصہ ہوتا ہے، وہ صرف مجھ کو دے دیں، باقی سب میرے بیٹوں میں تقسیم کر دیں۔ وکیل حیران پریشان، آخر ایسا کیوں کرنا چاہتی ہیں؟ کہتی نہیں، میں ماں ہوں، میں کسی کا حق نہیں مارنا چاہتی۔ بچے جو باہر سن رہے تھے ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ ماں کو معلوم بھی ہے، ہم نے اس کو کہتے دھکے دے گھر سے بھی نکالا ہے، ابھی ماں کے پاس موقع بھی تھا، ماں چاہے جائیداد بیچ دیں، کروڑوں کی جائیداد ہے، اور ماں نے پھر بھی ہمارے بارے میں سوچا ہے، اور ہم کتنے خبیث انسان تھے۔ وہ دروازہ کھولتے ہیں، اندر جا کے ماں کے پاؤں پڑ جاتے ہیں، ماں سے ساری معافی مانگتے ہیں، ماں سے ایک ہی بات کرتے ہیں، ماں ہم کو جائیداد نہیں چاہیے، ہماری جائیداد تو آپ ہیں، ہم نے غلطی کی، آپ کو دودھ میں زہر ڈال کے دیا، ہم لالچی ہو گئے تھے، ہم کو جب معلوم پڑا ہم مکان بیچنا چاہتے تھے، جب معلوم پڑا کہ جائیداد آپ کے نام پہ ہے، آپ کو ڈھونڈا اور یہ کام ہو گیا، ہمیں بس معاف کر دیں، بس ہمارے پاس سے جانا نہیں ہے آپ نے، یہ ہمارا چھوٹا بھائی ہے، اپنے بھائی کی طرح پیار کریں گے۔ اب وہاں پہ ماں کا دل پگھل گیا، ماں کو واقعی یقین آ گیا کہ میرے بچے سدھر گئے، اور بچے واقعی سدھر گئے تھے۔ تو ماں پھر بھی ماں ہوتی ہے، پھر بھی اپنے بچوں کے بارے میں سوچتی رہتی ہے۔ تو اس واقعے کے بارے میں آپ کی قیمتی رائے کا انتظار کریں گے۔ خوش رہیں، شاد رہیں، آباد رہیں۔ اللہ حافظ۔